سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ شرکت فرمائی۔ ڈاکٹرز نے مدنی چینل پر آنے والی کالز کا جواب دیا۔ سلسلہ اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ معدے سے متعلق مزید کیا معلومات ڈاکٹر صاحب ہمیں فراہم کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم معدے کی بیماری السر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یا تیزابیت جو عموماً سینے پہ ہو جاتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے اسباب یہی ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے اندر تیز میز مسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یہ بعض اوقات بڑے نقصان کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو ہے سینے میں جلن وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے، جو عام طور پہ بہت لائٹلی ہم لوگ لیتے ہیں، بہت آسان سے لیتے ہیں کہ کچھ بھی دوا وغیرہ استعمال کر کے ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ہم اس کا متواتر علاج نہیں کراتے، اس کے اسباب نہیں دیکھتے۔ پھر اس کا ہم لانگ اسٹینڈنگ زیادہ عرصے تک وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک اسٹیج یہ آتی ہے کہ اس کی وجہ سے السر جو ہے اس میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کوئی ایسی ادویات وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں جیسے چیز ہے جس کی وجہ سے درد کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ جب درد کی ادویات وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ السر جو معدے میں زخم بن چکا ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے وہ ایڈ کرتی ہیں اور وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت آتی ہے وہ آتی ہے پیٹ میں درد کی، یعنی کہ آپ کے سینٹر پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مریض سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں تکلیف ہوتی ہے تو وہ انگلی کا پوائنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو اس جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری علامت اس کی آتی ہے اس کو الٹیاں آنے لگ جاتی ہیں، یا پھر متلی کی کیفیت ہونے لگ جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا اس کا، جس کو السر ہوتا ہے۔ جی۔ ڈیٹا یہ بھی ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بندے کو یہ پرابلم موجود ہے، السر کی۔ اسٹریس السر سے بچنے کے لیے تو بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اپنا جو بھی لائف سٹائل ہے اس کا ایک جدول بنا لیں، اس کا ایک شیڈیول بنا لیں آپ۔ اسٹریس کیوں ہوتا ہے؟ اسٹریس اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا شیڈیول نہیں بنا ہوا ہوتا، اور شیڈیول کے حساب سے فرض کریں کہ آپ صبح اٹھے ہیں، جلدی آپ کو آفس جانا ہے، آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ نے جلدی سے نہیں اٹھے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، ناشتہ ہاتھ میں لیا ہے، جلدی آپ نے اس کو کھایا ہے۔ اب جتنی تیزی کے ساتھ اس کھانے کو آپ کھائیں گے، لازمی بات ہے کچا پکا جیسا ہے وہ پیٹ میں جائے گا۔ اب وہ پیٹ میں جانے کے بعد معدے کے اندر جب وہ جائے گا تو معدہ کا جو کام ہے اس سے اوور لوڈ بڑھ کے اس کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو کرش کرنا پڑے گا۔ ہمیں تمیز بھی نہیں آئے گی کہ یہ کچا پکا کیا ہوتا ہے، پکا ہوا تو ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیز کچی رہ گئی ہے تو برائے کرم اس کو پیٹ میں نہ ڈالیں۔ کچی چیز کیسے بندہ ہضم کرے گا؟ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ چبا کے کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر سے لعاب میں سے کچھ انزائمز ایسے سیکریشنز کے نکلتے ہیں جو اس کے ہضم کرنے میں اس کو مدد دیتے ہیں۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے جیسے ڈرنک یور فوڈ اینڈ ایٹ یور واٹر۔ کھانا پوری طریقے سے پکا ہوا نہیں ہوتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی جو احتیاطیں ہوتی ہیں، ہاتھ دھونے کا طریقہ ہوتا ہے، ہاتھ دھویا نہیں جاتا، یہ والی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے، اس بیکٹیریا کی وجہ سے یہ السر کی پرابلم ہوتی ہیں، اور یہ ہی کازیٹیو ایجنٹ بنتا ہے السر کی کمپلیکیشن بنانے کا، یعنی جب بلیڈنگ ہو گئی، کینسر ہو گیا۔ کھانا اچھی طرح چبائیے، اچھی طرح چبائیے، بچوں کو ابھی سے تربیت دیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کو پیٹ اور معدے کی بیماری کم سے کم ہوگی۔